اور وہ بھی سمجھدار اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں، بیٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اتنی کوئی خاص بات پراپر طریقے سے کوئی نہیں ایک ہے، نشست ہو یا ایک 20 سے 25 منٹ کے کچھ بھی لیے؟ نہیں ہے، نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ بھی بتائیں کہ عصری تعلیم اور دینی بنیادی جو تعلیم ہے، مطلب آپ کا اسٹرکچر، پھر پیپر کے اندر کیسے پیپر لیتے ہیں، چٹنگ نقل ہے نہیں، دینی تعلیم کا بھی اور عصری تعلیم دونوں کا بتائیں تھوڑا وضاحت. اس میں اگر آپ اسٹرکچرس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں کے اپنے الگ الگ اسٹرکچرس ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ حفظ سیکشن میں جاتے ہیں تو حفظ سیکشن کا الگ اسٹرکچر آتا ہے، چونکہ آپ کی عصری تعلیم ہے اس میں آپ کلاس وائز لیتے ہیں، پھر اور ٹرمز آپ کے آ جاتے ہیں، فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم، پھر آپ کا منتھ وائز ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسسمنٹ ہوتے ہیں آپ کے منتھلی ٹیسٹ جس کو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ویکلی ٹیسٹ کہہ لیں. لیکن قرآن کا اس طرح سے ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ 1 مہینے بعد ٹیسٹ ہوگا، تو اس کا نہیں، ان کا ہوتا ہے چیپٹر وائز، کہ بالکل کہ پہلے چیپٹر کا ٹیسٹ لے لیں، مطلب پہلے پارے کا ٹیسٹ لے لیں، دوسرے پارے کا ٹیسٹ لے لیں، 2 پارے مکمل ہو گئے پھر ٹیسٹ لے لیں. اب وہ 2 پارے 15 دن میں کسی بچے کے مکمل ہو جائیں اور کسی بچے کے 1.5 مہینے میں ہو جائے، تو جو 15 دن میں کر لے گا اس کے 15 دن میں ٹیسٹ ہوگا، جو 1.5 مہینے میں کرے گا، مطلب اسٹرکچر الگ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر درس نظامی کی بات کی جائے تو اس کے اندر تھوڑی سی جھلک نظر آتی ہے ایگزامس کے اندر، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تعلیمی اسٹرکچر کے اندر تو بہت بڑا فرق ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عصری تعلیم ہے وہ آپ کو بلاتی ہے صبح اسکول، بچے صبح اسکول جاتے ہیں، صبح سے لے کر 1 بجے تک اسکول پڑھتے ہیں، جس میں اس کے بعد پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں، والدین ان کو لے کے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد شام میں وہ کوچنگ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ٹیوشن وغیرہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو اسکولز وغیرہ والے ہیں، کچھ اسکول، سارے تو نہیں، کچھ اسکول وہ والدین کو بلا کے تلخ کلامی کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو یہ نہیں آتا، ہوم ورک نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، ڈمکانا نہیں کیا. مدارس کے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہے، مدارس کا ایک الگ ہی نظام ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، کیا نام ہے کہ مدارس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ماں کی طرح پالتے ہیں. وہ صبح آپ کو نماز کے لیے پہلے اٹھائیں گے، ماشاءاللہ آپ نماز ادا کریں گے، پھر آپ کو ناشتہ کرائیں گے، ناشتہ کرانے کے بعد پھر آپ کی تعلیم شروع ہو جائے گی. آپ جو یہاں پہ سیٹل ہیں، جو رہائشی اسٹوڈنٹس ان کی بات کر رہا ہوں، جو غیر رہائشی ہیں وہ اپنے گھر سے پھر ناشتہ وغیرہ کر کے آتے ہیں. خیر، دونوں کے حوالے سے پھر جب تعلیم ان کی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کا سٹرکچر یہ ہے کہ آپ کی 12-1 بجے تک تعلیم ہوگی، اس کے بعد آپ کو ریسٹ ملے گا، آپ کو سونے کا وقت ملے گا، آپ سوئیں، پھر نماز ادا کریں اور دوپہر کا کھانا کھائیں. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ آپ کو پڑھانا شروع کر دیں گے، کمپیوٹر کورسز پڑھانا شروع کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انگلش لینگویج. جس طرح جامعہ بنوریہ کے اندر بڑا بہترین نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ کی 12-1 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد آفٹر ظہر آپ کو انگلش کے کورسز کروائے جاتے ہیں، کمپیوٹر کے کورسز کروائے جاتے ہیں. عصر کے ٹائم پھر ان کو ریلیکس دیا جاتا ہے کہ کھیلیں کودیں، عیش کریں، مائنڈ فریش کریں، ریلیکس ہو جائیں. ریلیکس ہونے کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ ان کو پڑھانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. اور اس کو یہاں پہ تو ہم لوگ کہتے ہیں تکرار، اور ویسے ہم اس کو کہتے ہیں گروپ اسٹڈی. اسی طرح سے تو گروپ اسٹڈی بیٹھ کے کرتے ہیں. پھر عشاء تک وہ ہوتی ہے، پھر کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد آ کے پھر دوبارہ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، پھر رات کو وہ سو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں نا، دو آپ نے کیا، ایک طرف والدین کیا کر رہے ہیں، پریشان ہیں، بچے کو صبح اسکول چھوڑ کے آئے، پھر وہ لینے کے لیے گئے تو 10 باتیں ٹیچر نے بھی سنا دی، پھر ان کو گھر میں بھی ان کو پڑھانا ہے، پھر کوچنگ بھی ان کو بھیجنا ہے، پھر ڈائریز چیک کرنی ہے. بالکل، اسکول میں ٹیچر الگ، گھر میں پیرنٹس، بالکل اسی طرح سب چیزیں. اور اس کے باوجود بھی بچے کے ساتھ بڑی پرابلمس ہوتی ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھ لیا جائے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سارا نظام مدرسہ خود چلا رہا ہے، آپ کے بچے کو صبح سے لے کے شام تک ہر ایک چیز کا ذمہ دار وہ خود ہے، خود کور کر رہا ہے. آپ نے صرف بچے کو بھیجنا ہے اور پھر کرنا. تو میرے خیال میں تو پھر یہ چیز جو ہے وہ ذرا زیادہ بہتر ہے، جہاں پہ بینیفٹ زیادہ ہیں. آپ کو پیپرز کے بارے میں بھی تھوڑا. ایگزامس تو سیم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یوں کہہ لیں کہ بورڈز کے نظام کے مطابق ہوتا ہے. تو جس طرح فقہ المدارس نے جو اسٹرکچر دیا ہوا ایگزام کا، تو ان کا الگ طریقے ایگزامس ہوتا ہے. دونوں کا الگ الگ ہے، مگر الگ الگ ہے. ایم سی کیوز وغیرہ، شارٹ آنسر، لانگ کوشچن آنسر، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. بٹ آگے جا کے پھر پیپر کے دوران پھر تھوڑے سے معاملات جو ہیں، کافی معاملات ہیں وہ آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ 9-10 کا معاملہ ہے. 9-10 میں یہ بات مشہور ہے کہ سندھ کے کئی ایسے اسکول یا سینٹرز ہیں جہاں پر نقل ہوتی ہے.
اور تھوڑی بہت نہیں بے تحاشا ہوتی ہے. مدارس کے بورڈ کے اندر کہیں پر بھی آپ چلے جائیں نقل کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور اس طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نقل وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ رشوت کے طور پہ چائے والے کو، پانی پلانے والے کو یا کسی اور خادم کو کچھ پیسے دے کے اپنے کام نکلوا دیتا ہے. مدارس کے بورڈ میں ایسا بالکل نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک طرف. دونوں جگہوں کے آپ عینی شاہد ہیں؟ بالکل میں عینی شاہد ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ ایک جگہ میں بورڈ میں ڈیوٹی دے رہا تھا تو ایک کلاس میں کھڑا ہوا تھا تو اسٹوڈنٹس نے کر رہے تھے تو میں نے ان کو روک دیا. دوبارہ انہوں نے بولا کہ آپ جانتے نہیں ہم کون ہیں. میں نے کہا آپ اسٹوڈنٹ ہیں. میں یہ جانتا ہوں، بیٹھ جائیں. اچھا پھر میرے پاس ایک استاد آیا، انہوں نے بولا بھائی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھے. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں رکھتا، ناجائز ہے یہ، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. پھر ہیڈ آ گئے، انہوں نے میری جگہ تبدیل کر دی اور پھر بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ کھل کے نقل ہوئی تو میں نے وہ بورڈ کی ڈیوٹی ہی چھوڑ دی. اور میں پھر اس کے بعد وہ آخری دن تھا، میں نے بورڈ کی ڈیوٹی دی. اس کے بعد میں نے بورڈ کی ڈیوٹی نہیں دی. یہ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا. اور مدرسے کا بھی میں خود گواہ ہوں کہ ایک سینٹر میں ڈیوٹی دے رہا تھا تو وہاں بچے کے پاس سے نقل پکڑی گئی. اس بچے کا اخراج کر دیا گیا، مطلب اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اس کو وہاں سے نہیں انسٹیٹیوٹ سے آؤٹ کر دیا. اس کو بظاہر دیکھنے کو یہ بڑا سخت عمل لگتا ہے کہ یار یہ کیا کیا، چھوٹی موٹی سزا دے دیتے اور اس کی زندگی برباد ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے تو عدالت کے نظام بھی جو ہے نا ان کو بھی چینج ہونا چاہیے. چوری کرنے والے کو سزا جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایک دفعہ معاف کر دیں. اگر کوئی قتل کرتا ہے تو غصے میں کیا ہوگا بیچارے نے، اس کو بھی معاف کر دیں. ٹھیک ہے، رشوت بھی اگر کوئی دے رہا ہے تو بیچارہ مجبوری سے ہی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، خوشی خوشی تو کوئی اپنے پیسے جیب سے نکال کے نہیں دیتا نا. تو وہ بھی مجبوری سے. اگر آپ مجبوری کو دیکھ رہے ہیں یا کم عقلی کو دیکھ رہے ہیں یا نادانی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر جتنے بھی قانون ہیں وہ سارے کے سارے پھر ختم ہو جانے چاہیے. دوسرا جو عکس مجھے نظر آتا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کے ساتھ تھوڑی سختی کرتے ہیں تو باقی پوری ٹیم آپ کی نرم پڑ جاتی ہے. اگر آپ اس کو سختی نہیں کرتے، نرم رکھتے ہیں تو باقی جو ٹیم ہے یا باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بولتے ہیں یار ہم بھی اگر پکڑے گئے نا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گے، تھوڑا سا 5-10 منٹ کھڑا کریں گے پھر دوبارہ بٹھا دیں گے. تو یہ نظام دیکھا گیا ہے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ امتحانی سینٹرز جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں مدارس کے بورڈ کے.